اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات علم و حکمت اور معرفت کے خزانوں پر مشتمل ہیں۔ ان کا مطالعہ انسان کو سکون قلب بھی عطا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قرب کی راہیں بھی ان کے لیے کھولتا چلا جاتا ہے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ 2 حدیث بیان کی جائیں گی۔ پہلی حدیث اس طرح ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ اس بات سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ اگر انسان کوئی بیمار ہو جائے تو اس کے دوست احباب رشتہ داروں کو عیادت کے لیے جانا چاہیے۔ یہ بھی سنت نبوی میں سے ایک اہم بات ہے۔ جب حضور وہاں پر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بیماری کی شدت کی وجہ سے وہ شخص بالکل سوکھ کر ایک چوزے کی طرح ہو گیا ہے۔ بہت زیادہ بیماری کی شدت تھی اور بہت نحیف ہو چکے تھے، ایک چوزے کی طرح ان کا جسم ہو گیا تھا۔ ان کی اس حالت کو دیکھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم دعا نہیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بیماری سے شفا دے؟ کیا تم خدا تعالیٰ سے عافیت طلب نہیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں صحت عطا کرے؟ یعنی کیا تمہاری حالت بنی ہوئی ہے، کیا تم دعا نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب نہیں کرتے تھے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ میں تو یہ دعا کرتا تھا، جب میں بیماری بڑھ گئی تو میں یہ دعا کیا کرتا تھا کہ اے خدا تو میرے گناہوں کے بدلے میں جو سزا آخرت میں دینی ہے وہ مجھے اس دنیا میں ہی دے دے۔ یہ ہر شخص کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ اس شخص نے سوچا کہ میں اس رنگ میں دعا کروں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی تعجب سے فرمایا کہ سبحان اللہ، یاد تو رکھو کہ تم نہ تو اللہ تعالیٰ کی سزا کو برداشت کر سکتے ہو اور نہ اس کی استطاعت رکھتے ہو۔ یعنی یہ جو تم نے کہہ دیا کہ جو سزا میرے لیے مقدر ہے اس دنیا میں دے دے، تو تمہیں بھلا اس کی طاقت تھی؟ کیا اس کی استطاعت رکھتے تھے؟ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا ایمان افروز جواب اس کو دیا کہ تم نے یہ دعا کیوں نہ مانگی کہ اے ہمارے اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع کی مناسبت سے جو بہترین رہنمائی اور بہترین دعا کسی کو سکھائی جا سکتی ہے ہمیشہ وہ بیان فرماتے تھے۔ تو یہ دعا بڑی ہی زبردست دعا ہے اس لحاظ سے کہ بہت جامع معنی ہے۔ اس کے الفاظ اس طرح بنتے ہیں کہ اے ہمارے اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ تو یہ بڑی جامع دعا ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے اور اس سے برکت حاصل کرنی چاہیے۔ اس سے اگلی حدیث کا موضوع توبہ اور استغفار ہے کہ توبہ کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے، اور اس کے کئی پہلو ایسے ہیں جو اس اگلی حدیث میں ان کا مفہوم سمجھنے کی ہمیں پوری طرح موقع ملتا ہے۔ یہ حدیث بیان کرتے ہیں خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے مشہور ان کا نام ہے۔ بڑا لمبا عرصہ آپ کو خدمت کی توفیق ملی اور محبت اور پیار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پایا۔ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اتنا خوش ہوتا ہے کہ اتنی خوشی اس آدمی کو بھی نہیں ہوئی ہوگی جسے جنگل بیابان میں کھانے پینے سے لدا ہوا گمشدہ اونٹ اچانک مل جائے۔ عرب لوگ صحراؤں میں سفر کرتے تھے، اپنا کھانا پینا ہر چیز
اونٹ پر رکھی ہوتی تھی، تو اگر بدقسمتی سے کسی انسان کا اونٹ گم ہو جائے تو یوں سمجھے کہ وہ آدمی بے دست و پا ہو گیا، اس کے لیے کوئی سہارا نہیں رہا، تو بڑا ہی ابتلا آ جاتا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس موقع پر اگر وہ شخص اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتا ہے، توبہ کرتا ہے، مدد چاہتا ہے، تو اس کی توبہ پر اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ اس خوشی سے بھی زیادہ ہے جو اس آدمی کو ہوتی ہے جب اس کا گمشدہ اونٹ اسے مل جائے۔ اسی مضمون پر مشتمل ایک دوسری روایت ذرا تفصیل کے ساتھ اس مضمون کو بیان کرتی ہے۔ اس روایت میں لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ کو کتنی خوشی ہوتی ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ جس کو یہ حادثہ پیش آیا کہ جنگل بیابان میں اس کی اونٹنی گم ہو گئی، جبکہ اس پر اس کا کھانا بھی ہے اور پانی بھی، سب کچھ سامان معیشت اس پر لدا ہوا تھا، وہ بالکل خالی ہاتھ تھا۔ وہ بہت گھبرایا، جب اونٹنی گم ہو گئی تو وہ بہت زیادہ گھبرایا اور ادھر ادھر اس کی تلاش شروع کی، لیکن جب نا امید ہو کر شدت غم کی وجہ سے ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا، بڑی اس نے کوشش کی کہ کسی طرح سواری مل جائے جس پر سارا سامان ہے۔ ادھر ادھر تلاش کرنے کے بعد جب نہ مل سکا تو نا امید ہو کر شدت غم کی وجہ سے ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا، اور اسی گھبراہٹ میں اس کی آنکھ لگ گئی۔ اچانک اس کی آنکھ جو کھلی تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کی اونٹنی اس کے پاس کھڑی ہے۔ وہ خوشی سے اچھل پڑا اور اونٹنی کی نکیل پکڑی، اور خوشی کے عالم میں اس کے منہ سے بے ساختہ یہ فکرہ نکلا۔ اس شخص نے بڑی خوشی سے، بے انتہا جب خوشی ہو تو انسان بعض اوقات اپنے جذبات پر قابو بھی نہیں رکھتا، بات صحیح بھی اس کی زبان سے نہیں نکلتی، تو وہی حال اس شخص کا ہوا کہ اے میرے اللہ، اس نے یہ کہا کہ اے میرے اللہ، تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ اس نے خوشی کے مارے فکرے کو الٹا دیا، بالکل الٹ فکرہ کہہ دیا، بجائے اس کے کہ کہتا کہ اے اللہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، اس نے کہا کہ اے خدا تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ تو یہ انتہائی خوشی کی ایک کیفیت کا ذکر ہے جس سے پتہ لگتا ہے کہ جب انسان جو کمزور پیدا ہوا ہے اس سے کمیاں بھی ہو جاتی ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، زیادتیاں بھی ہو جاتی ہیں، سب کچھ ہو جانے کے بعد جب ایک انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو غفور الرحیم ہے اس کو بے انتہا خوشی ہوتی ہے۔ اور یہی بات ہے کہ توبہ کا ایک بلند مقام اسلامی شریعت میں بیان کیا گیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ انسان بہت ہی کمزور اور خطا کار واقع ہوا ہے، اور نجات کی راہ انسان کے لیے یہی ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے آستانے پر جھکا رہے، توبہ اور استغفار کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کا طلبگار رہے، اور اس دعا کا جو قرآن مجید میں آتی ہے بڑی کثرت کے ساتھ ورد کرنا چاہیے، اور یہ انسان کی زندگی کا معمول ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے خود یہ دعا سکھائی ہے کہ بندوں کو اس طرح دعا کرنی چاہیے کہ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، کہ اے میرے مولا تو میرے گناہوں کو بخش دے اور مجھ پر رحم کر، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔